الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے واضح طور پہ معلوم ہیں، جن مہینوں میں حج کیا جاتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فرمایا جو کوئی بھی حج کو لازم کر لے اپنے اوپر، یعنی احرام باندھ لے، حج کی طرف چلا جائے، تو اس پر لازم کیا ہے حج کے اندر؟ یہ ہے کہ فلا رفث، برہنہ نہ ہو، بیوی کے ساتھ خاص تعلق چھوڑ دے، ولا فسوق، فسق نہ کرے، لغو باتیں نہ کرے، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ بھی ایسی بات نہیں کر سکتا جس سے خواہشات نفسانی اجاگر ہو۔ ایسی گپ شپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی احرام کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے حج کے موقع میں۔ حرام چیزیں بھی اس موقع میں ڈبل حرام ہو جاتی ہے، ان کے گناہ کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور کئی جائز چیزیں ہیں وہ بھی منع ہو جاتی ہیں احرام کی حالت میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور فرمایا کہ جو کچھ بھی تم بہتر عمل کرتے ہو نا، اللہ اسے جانتا ہے۔ جو عمل کر رہے ہو، تمہاری وہ نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے حج کے موقع پہ، اللہ خوب جانتا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے، عمل کو نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ عمل اچھا ہوتا ہے، نیت اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، نیت کے مطابق اعمال نہیں ہوتے تو وہ اعمال کے حوالے سے اس کو صلہ نہیں ملے گا، نیت کے حوالے سے ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہماری دل کے اندر ریا ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، ظاہراً عمل اچھا ہوتا ہے، وہ عمل بیکار ہے، وہ عمل انسان کے لیے قیامت کے دن گناہ کا سبب بنے گا، انسان کو سزا ملے گی۔ اخلاص ضروری ہے، یاد رکھیں۔ تو فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ کر لیا کرو، جانے کے لیے کھانے پینے کا، راستے کا جو ساز و سامان ہے وہ کر لیا کرو۔ ساتھ ہی فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بے شک سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی۔ ہم سارا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حج کے لیے جانے کے لیے ہم سارا اہتمام کرتے ہیں، دل کے اندر پرہیزگاری، تقوی، خلوص، چاہت، محبت، لگن وہ کتنا ہوتی ہے؟ جو آئے روز جانتے ہیں ان کے اندر تو وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ جو سادے لوگ ہیں، چھوٹے غریب، جن کو زندگی میں پہلی مرتبہ جانا پڑ رہا ہے، ان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے جانا اور روضہ رسول کے سامنے جانا ایک ایمان والوں کے لیے، اس وقت جو بیٹھے ہیں، جو ہو کے آئے ہیں، وہ اپنی حالت خود جانتے ہیں کہ ان پر کیا بیتی۔ جو نہیں گئے کبھی، وہ اس وقت سوچیں کہ روضہ رسول سامنے ہو اور میری ذات ہو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، پرہیزگاری۔ اچھا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ بندہ مومن بھی ہو، مسلمان بھی ہو، نمازی بھی ہو، حاجی صاحب بھی کہلائے، تسبیح بھی کرتا ہو، وہ اشراق چاشت بھی پڑھتا ہو، متقی نہ ہو، ممکن ہے؟ آپ کے حضرت وہ سارے اعمال ٹھیک کر رہے ہیں، متقی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے، بہترین اعمال کا نام تقوی ہے ہی نہیں۔ کوئی سمجھے نا کہ میں نمازی ہو گیا، میں متقی ہوں، کوئی سمجھے ہر وقت میں درود پاک پڑھتا ہوں، میں متقی ہوں، نہ میرے بھائی۔ نیکی کرنے کا نام تقوی نہیں ہے، برائی سے رکنے کا نام تقوی ہے۔ جسے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔
ایک بندہ ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تسبیح و تحلیلات ہے، حج زکوٰۃ سارا کچھ، نیکی کے ہر کام میں وہ ملوث ہوتا ہے، لیکن کاروبار میں ہیر پھیر، جھوٹ بھی ہے، فریب بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرے کی عزتوں کو خراب کرنا بھی ہے، سود بھی ہے، شراب کا معاملہ بھی کبھی کبھی، خدا کی عزت کی قسم تقوی کا نور دور تک بھی اس کے گاہ نہیں گزرا، متقی نہیں ہے وہ۔ اور اصل کامیاب کون ہے؟ متقی، جس کے اندر تقوی ہے، اللہ کے خوف میں کسی غلط عمل کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ میں اور آپ دیکھیں، میں اکثر یہ مثال دے جاتا ہوں، میں کئی غلطیاں آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دوں گا کہ کوئی میرا مقتدی دیکھ رہا ہے، کئی ایسے معاملات ہوں گے، آپ لوگوں کی وجہ سے میں بڑی پرہیزگاری کروں گا، جتنا آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے پرہیزگاری کرنی ہے نا، اتنا اللہ کی وجہ سے نہیں کرتا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے بڑے موحد بنے پھرتے ہوتے ہیں، بڑے تہذیبانہ انداز ہوتا ہے، بڑا بہترین مومنانہ انداز ہوتا ہے، لیکن جو میری اور آپ کی تنہا والی زندگی ہے وہ کیسی ہے؟ میں جب اکیلا ہوتا ہوں وہ مجھے پتہ ہے یا میرے رب کو پتہ ہے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں۔ آپ جب تنہا ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس وقت آپ کی زندگی کتنا بدلی ہوتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ اس وقت بھی ہوتا ہے۔ صرف میں اور آپ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، ہماری زندگی بہت زیادہ بدلی ہوتی ہے اس وقت، نہ وہ ہمارا مومنانہ انداز ہوتا ہے، نہ وہ خلوص ہوتا ہے، نہ وہ چہرے کا انداز ہوتا ہے جو آپس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن خدا کی ذات اس وقت بھی دیکھ رہی ہے۔ کاش کہ ہم اتنا اللہ سے ڈرتے جتنا آپس سے ڈرتے ہیں، جتنا آپس کے سامنے ہم متقی بن جاتے ہیں، کاش کہ اتنی ہم اللہ کی وجہ سے ہوتے تو ہم بہترین پرہیزگار کہلاتے ہیں۔ تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کے خوف سے بھئی میرا خدا دیکھ رہا ہے، یہ چیز ہے تقوی۔ اور یہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے، ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ تقوی ہر کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ سادہ سے سادہ آدمی ہے نا، وہ روزے کی حالت میں ہے، تنہا کمرے میں بند ہے، اس کے پاس مشروبات ہیں، کھانے پڑے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت ہے، ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کیوں؟ اس لیے میرا رب دیکھ رہا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، بندہ کوئی بھی نہیں ہے، تنہا اکیلے کمرے میں، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، حالانکہ وہ غیر رمضان میں وہ چیزیں حلال ہیں، لیکن رمضان شریف کے اندر وہ روک دی گئی، وہ چیزیں جو عام حلال ہیں 11 مہینے پورے، صرف رمضان شریف کے ایک مہینے میں صبح سے شام تک منع کر دی گئی۔ بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، ہاتھ نہیں لگا رہا، کیوں؟ اس لیے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہی تقوی کا نور کاش کہ ہمیں 11 مہینے عطا کیے جائے، یا ہم 11 مہینے اس تقوی کے نور کو لینے کی کوشش کریں کہ حرام چیزیں جو ہمیشہ حرام کر دی گئی، جن کو خنزیر سے بھی زیادہ حرام کر دیا گیا، وہ جھوٹ ہے، شراب ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، جو بھی معاملات ہیں، کاش کہ ہم 11 مہینے یہ طبیعت رکھتے، تنہا ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا مقتدی سامنے نہیں، کوئی یار دوست جگری کوئی بھی سامنے نہیں ہے، لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ہے مین تقوی کا نور، اسے کہتے ہیں متقی ہونا۔ اگر یہ چیز ہے پھر ہم متقی ہیں، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے پھر ہمارے جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں، اسے ہم مومن ہیں، مسلمان کہلائیں گے، متقی نہیں کہلائیں گے۔ تقوی اسی چیز کا نام ہے، اور فرمایا کہ تم حج کے لیے زاد راہ جمع کر لو، لے کر جاؤ ساتھ۔ فَإِنَّ إِنَّ مشبب بالفعل ہے، یہ اس طرح سمجھے کہ بعض اوقات یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، ایک بندے کو یقین دہانی کے لیے آتا ہے کہ بے شک یہ پکی بات ہے، تم زاد راہ یہی سمجھ رہے ہو کہ ظاہری جو سامان لے کے جا رہے ہو یہ بھی زاد راہ ہے، اس کا بھی رب تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، لیکن فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک یقینی بات ہے سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے تمہارے لیے۔ وَاتَّقُونِی یا اولی الالباب، اور فرمایا ڈرو مجھ سے، میری ذات کے لیے تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، یہ عقل والوں کو خطاب ہے۔ عقل مند کون ہے؟ وہی ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کے ڈر سے غلط کام کو چھوڑ دیتا ہے، وہ متقی ہے، اور وہی اللہ کے نزدیک عقل مند ہے، باشعور انسان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چرب زبان ہے، بڑا ظاہراً تیز بولتا ہے، ہر زبان آتی ہے، لوگوں کے سامنے وہ بڑا عجیب ہے، اور ہم اسے یہ عقل مند سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا باشعور آدمی ہے، بڑا عقل مند ہے، چاہے وہ تقوی کے حوالے سے بالکل ہی وہ کہیں دور تک ہی تقوی اس کے ہاں نظر نہیں آتا،
تو ہم اسے تیز سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اخروی زندگی بہتر کرنے کے لیے دنیا کے اندر اپنے خواہشات کو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، غلط خواہشات کو دفن کر دیتا ہے۔ ایسا انسان متقی بھی ہے، بہترین بھی ہے، مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور یہی انسان عقل مند بھی ہے۔ متقی ضرور مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن مومن اور مسلمان متقی ہو ضروری نہیں ہے۔ یہ تقوی مین چیز ہے۔ متقی بن گئے تو تم کامیاب ہو گئے۔ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی تقوی میں ہے، اور تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ برائی کو چھوڑ دینا۔ نیکی سے بڑی نیکی کیا ہے؟ برائی سے بچنا۔ وہ کہتے ہیں نا نیکی نہیں کر سکتے، کم از کم گناہ کرنا ہی چھوڑ دو۔ تو ہم اس طرف متوجہ ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔